بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ نماز جو ہے اس کو ہم ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے، تاکہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس کو تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا جو ہے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر جو نماز ہے اس میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں، کتنے فرض ہوتے ہیں، کتنے نفل ہوتے ہیں، وہ ہم پہلے بتاتے ہیں آپ کو۔ فجر کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں 2 سنتے ہیں، وہ 2 فرض ہے۔ ٹوٹل رکعت ہماری جو ہے 4 ہے۔ جب ہم ظہر کی بات کرتے ہیں 4 اس میں سنتے ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنتے ہیں، پھر 2 نفل ہیں، تو ٹوٹل یہ ہو گیا آپ کے 12۔ عصر کی بات کرتے ہیں 4 سنتے ہیں، 4 فرض ہیں، ٹوٹل ہو گیا آپ کے 8۔ مغرب کی بات کریں 3 فرض ہے، 2 سنتے ہیں، 2 نفل ہیں، 7 ٹوٹل ہو گئے۔ عشاء جو ہے 4 سنتے ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنتے ہیں، 2 نفل ہیں، 3 وتر ہیں، 2 نفل ہیں، ٹوٹل ہو گئے 17۔ اور جمعے کی جب بات کریں 4 سنتے ہیں، 2 فرض ہیں، سنتے جو ہیں 4 ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، اس کے بعد نفل جو ہیں 2 ہیں، ٹوٹل ہو گئی 14۔ اب نماز کی جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ نیت کی دعا ہم کریں گے، انی وجہت وجہی یا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تحقیق میں نے متوجہ کیا منہ اپنے کو واسطے اس کے جس نے پیدا کیا سماوات میں ہوتا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ آغاز نماز۔ نماز کی نیت کے بعد نمازی جو ہے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نہ بہت ملی ہوں نہ کھلی ہوں، بلکہ اصلی حالت پر رہیں، اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں، دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک، اور میں تیری تعریف کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، و تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، و تعالی جدک، تیری شان بڑی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ پڑھیں، وہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ پڑھیں، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ شریف پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے مہربان، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم والا، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک ہے، یوم الدین، دین کا مطلب دین ہوتا ہے، یوم کا مطلب جس دن حساب ہوگا، یعنی حساب کتاب کے دن کا جو مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے، مستقیم یعنی سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، مغضوب منے غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر، آمین قبول کر۔ الحمدللہ شریف ختم کر کے آستہ سے آمین کہیں، پھر صورت اخلاص یا اور کوئی صورت یاد ہو تو وہ پڑھیں۔ صورت اخلاص، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن اللہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورت کے ختم پر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جائیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ رکوع میں کمر سر کے ساتھ برابر ہو، ہاتھ پسیوں سے جدا رہیں، پنڈلیاں سیدھی رہیں، اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ پھر تسمیہ یعنی پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی، سبحانہ پاکی بیان کرتا ہوں ربی العظیم اپنے رب کی جو بڑا عظیم ہے، عظیم کا مطلب جو بڑا عظیم ہے، بزرگ والا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی سنی، سمیع اللہ، اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی، لمن حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ اگر امام کے پیچھے ہوں تو صرف تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھیں، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھیں تو پھر تسمیہ اور تحمید دونوں پڑھو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھو، پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کہیں۔ سبحانہ کا مطلب پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی، رب الاعلیٰ جو بڑا اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کھڑے ہوں، ان کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے عین بیچ میں ہو، اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے برابر ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور سیدھے قبلے کے رخ ہوں۔ کونیاں پسلیوں سے اور رانیں پیٹ سے الگ رہیں، نیز کونیاں کھڑی رہیں، زمین سے نہ لگیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو، یہ 1 رکعت پوری ہوگی۔ سجدوں کے بعد اٹھنے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی، پھر بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ شریف پڑھو، پھر کوئی اور صورت ملاؤ اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پوری کر لو۔ یہ بات یاد رکھو، اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو سنہا کے بعد خاموش ہو جاؤ اور امام کی قرأت سنو، الحمدللہ شریف اور صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری رکعت ختم کرنے پر تشہد کے لیے بیٹھ جاؤ۔ دونوں سجدوں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں اس طرح بیٹھا جائے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھو اور پھر تشہد یعنی التحیات پڑھو۔ التحیات للہ، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلاۃ، اور بدن کی عبادتیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی، السلام علیکہ، سلام تم پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو التحیات کے بعد درج ذیل درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر صرف التحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ پڑھ کر صرف الحمدللہ شریف پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ اس طرح چوتھی رکعت پوری کریں۔ ہاں، اگر 4 رکعت والی نماز سنت، نفل یا 3 وتر ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ شریف کے ساتھ صورت بھی ملائیں۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
وعلی آل محمدin اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی صلیتا علی ابراہیم ابراہیم پر وعلی آل ابراہیم اور ان کی آل پر انکا حمید المجید تحقیق تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک اے اللہ برکت نازل فرما محمد علی محمدin وعلی آل محمدin حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر جیسا کہ کما بارکتا جیسا کہ تو نے برکت فرمائی اور ابراہیم ابراہیم پر وعلی آل ابراہیم اور ان کی آل پر انکا حمید المجید تحقیق تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد کی دعائیں ان سب کو پڑھ لیں یا کوئی ایک دعا پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر بہت ظلم اور کوئی نہیں بخشتا گناہوں کو سوا تیرے، سو بخش میرے لیے اپنی بخشش اور رحم فرما مجھ پر، بے شک تو ہی بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ربی جالنی اے میرے رب، اے میرے رب، ربی جالنی اے میرے رب، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری نسل کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا اے رب ہماری دعا قبول فرما، اے رب ہماری دعا قبول فرما۔ ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب ہمارے بخشنا مجھ کو اور میرے والدین کو۔ ربی اغفر لی اے رب ہمارے بخشنا مجھ کو، والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں بلائی اور آخرت میں بلائی اور ہمیں بچا دوزخ کے عذاب سے۔ اس کے بعد دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ اسلام کے کلمات یہ ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، تاکہ نماز کا جو ترجمے کے ساتھ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سب کو مسلمانوں کو ہو جائے۔ جب وہ نماز پڑھیں تو انہیں ایک پتہ چلے کہ وہ کیا خدا سے بات چیت کر رہی ہیں، کیا دعا سے وہ دعا مانگتے ہیں نماز میں۔ اللہ حافظ بھائی۔